الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہم بازار میں جب بھی جاتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ہماری خرید کردہ چیز کی کوئی ضمانت مل جائے، 6 مہینے کی ہو، 1 سال کی ہو، 2 سال کی ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں وارنٹی ضرور مل جائے۔ اور جس چیز کی ہمیں وارنٹی ضمانت نہیں ملتی ہے، ہم عام طور پر اسے کنی کترا جاتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں، ابھی دکان سے باہر لے کے گھر لے کے جائے خراب ہو جائے تو کون جواب دہ ہوگا۔ بھائیو دوستو، اس بارے میں ہمارا کیا خیال ہے کہ میں آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جنت کی وارنٹی اور ضمانت حاصل کر لیں؟ چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں یہ چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ہمیں چند باتوں کی بنا پر جنت کی ضمانت وارنٹی دی ہے کہ اگر یہ کام کر لو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتا ہوں، تم لوگوں کو بشارت دیتا ہوں کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آئیے آج اللہ کی توفیق سے اسی کے بارے میں ایک حدیث پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، امام البانی نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ میری 6 باتیں مان لو، اگر تم لوگ میری 6 باتیں مان لو تو میں تمہیں جنت کی بشارت ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کیا ہیں وہ 6 باتیں جو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی بات کرو، یہ پہلی بات، جب تم کوئی بات کرو تو جھوٹ مت بولو۔ اللہ معاف کرے، پہلے ہی پرچے میں ہم اکثر فیل ہیں۔ جب کوئی بات کرو تو جھوٹ مت بولو۔ دوسرا، جب وعدہ کرو تو وعدے کی خلاف ورزی مت کرو۔ دوسرے میں پہلے سے بھی زیادہ فیل ہے، جھوٹ نہیں ہے ہمارے ہاں، وعدہ خلافی نہیں ہے، بلکہ وعدہ پورا کرنا ہمارے ہاں کمزوری کی علامت ہے۔ کہتے ہیں یہ کمزور ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی سہارا نہیں تو وعدہ پورا کر رہا ہے، اور جو وعدہ پورا نہ کرے، چالوں سے مکر و فریب سے کام لے کے، یہ بندہ ہے جو زندگی ٹھیک گزارے گا۔ تیسری بات، جب تمہیں امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ ہر طرح کی امانت شامل ہے، جو وقت ڈیوٹی کا مقرر ہے اس میں 1-2 منٹ کی بلکہ 30 سیکنڈ کی بھی ہیری پھیری کرنا
یہ خیانت ہے۔ گھر میں بچوں کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، ان کے حقوق کو ٹھیک طریقے سے ادا نہ کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ غرض یہ کہ خیانت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی نے امانت رکھی تو اس میں خیانت کر لی۔ جو ذمہ داری ہے کسی پر اسے پورا نہ کرنے پر انسان خیانت کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ چوتھی بات جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور معاشرے میں اللہ معاف کرے جو میڈیا پھیلا رہا ہے، کہاں نظروں کی حفاظت باقی رہ گئی، کہاں کانوں کی حفاظت، کہاں شرمگاہوں کی حفاظت، مگر جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وگرنہ کوئی کسر معاشرے میں اب باقی رہتی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ پانچویں بات جس سے اللہ تعالیٰ جنت کی ضمانت گارنٹی دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور پانچویں بات اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اب ضرورت کے وقت تو اٹھانی ہے، اب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو اب نگاہیں نیچا رکھ کے گاڑی ڈرائیو کریں گے تو سیدھا قبرستان میں جائیں گے۔ جہاں ضرورت ہے، جہاں اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، وہاں تو اٹھانی ہے، لیکن نگاہوں کو بے لگام مت کرو کہ جانوروں کی طرح منہ اٹھا کر ہر طرف دیکھتے جا رہے ہو اور تمہیں مطلق احساس نہیں کہ ہر منٹ میں نگاہیں کتنی زیادہ گناہ سے آلودہ ہو رہی ہیں۔ اور چھٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اپنے ہاتھوں کو برے کاموں سے روکے رکھو۔ نہ کوئی گناہ کی چیز پکڑو، نہ گناہ کی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، نہ کسی پر ظلم کرو، نہ کسی کے حقوق غصب کرو۔ یہ تمام چیزیں ہاتھ کو برے کاموں سے روکے رکھنے میں شامل ہیں۔ تو یہ 6 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص انہیں پورا کر دے، ایمان، توحید و رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، فرائض کی ادائیگی کو پورا کرنے کے بعد، تو پھر اللہ کی توفیق سے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر ان باتوں کو سن لیجئے، یاد کر لیجئے تاکہ بھول نہ جائیں۔ جب کوئی بات کرو تو جھوٹ مت بولو۔ دوسری، جب وعدہ کرو تو خلاف ورزی مت کرو۔ تیسری یہ کہ جب تمہیں امانت دی جائے تو خیانت مت کرو۔ چوتھی یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پانچویں یہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو۔ اور چھٹی یہ کہ اپنے ہاتھوں کو برے کاموں سے روکے رکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان تمام باتوں کے کرنے والا بنائے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں ہم سے جو کوتاہی، غفلت ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے درگزر فرمائے اور ہم پر رحم، مہربانی اور شفقت فرماتے ہوئے ہمیں ان باتوں کے کرنے کا عادی بنائے اور پھر اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی جنتوں میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری ہر بیماری پریشانی کو دور فرمائے، آنے والے مصائب سے، آنے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن آفات میں، بیماریوں میں، مشکلات میں، مصائب میں ہم پھنسے ہیں، ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.